بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی نیکی مسلمان ہونا، اسلام لانا، اور سب سے بڑا گناہ کفر، اللہ کا انکار، اللہ کو نہ ماننا۔ تو جب آدمی اسلام لے آیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، پوری زندگی وہ اللہ کو مان کر گزارنے کا ارادہ کر چکا ہے کہ اب میں اپنی زندگی میری منمانی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے، اور میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں معلوم کیسے پڑے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کوئی ڈائریکٹ کوئی بتانے نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے اظہار کے لیے لوگوں کو معلوم پڑے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے جو بتایا وہ سب کا سب اللہ کی مرضی والا، بغیر اللہ کی مرضی کے نہ آپ کوئی بتا سکتے ہیں اور نہ خود اپنی طرف سے اختراع کر سکتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، خواہشات کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ نے جو بتایا وہی بتائیں گے۔ اسی لیے دین کی تعریف اکابرین نے یہ کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ بھئی دین پر چلو، دین پر چلو، آواز لگاتے ہیں نا سب۔ بھئی یہی سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، تم کیسے چل پائیں گے؟ دین کی تعریف کی ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، یہ اس کی جامع معنی تعریف۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق۔ انسان جو بھی کام کرے اگر اس میں نبی کا طریقہ شامل ہے تو سمجھو یہ دین پر چل رہا ہے۔ کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا حکم تو ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ یا تو ناقص ہے یا یہ کہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ دھیان سے سنی میری بات ہے نا، میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھیے، کوشش کیجیے، آپ بھی تھوڑی کوشش کیجیے سمجھنے کی۔ تو انسان کو اللہ کی مرضی پر چلنا ہے کہ میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، شیطان کا اس میں دخل اور غلط لوگوں کا دخل اس میں نہ ہو جائے تاکہ قیامت میں پکڑنے کا باعث نہ ہو جائے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو کیسے معلوم پڑے گا؟ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہو، لیکن یہی نہیں معلوم کہ اللہ کا نبی کا طریقہ کیا ہے۔
تو خوشنودی رب کی چند نشانیاں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اور ہم جو ہماری زندگی میں چل رہے ہیں اس میں اللہ کی رضامندی شامل ہے یا نہیں، اس کے لیے چند علامتیں علماء نے لکھی ہے۔ سب سے پہلی نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر لائن کی ایک سمجھ ہوتی ہے، آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ڈاکٹری لائن کی سمجھ ہوتی ہے، انجینئر ہو تو اس کو اس لائن کی ہوتی ہے، میکینک ہو تو اس کو اس لائن کی سمجھ ہوتی ہے، وکیل ہے تو اس کو اس لائن کی سمجھ ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کر کے سب اس کے پاس پہنچ جاؤ، وہ سارے مسئلے حل کر کے آپ کو دے دے گا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، آپ کو اس طرح کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پوری نالج اور پوری سمجھ ہے، اور ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ہے۔ اگر ہم اس کے پاس گئے اپنا مسئلہ لے کر اور وہ حل نہیں کر پایا، سمجھا نہیں پایا کہ کس طرح تم کو کرنا ہے، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہیں پوچھنا چاہیے، یہ ادھورا ہے، ناقص ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ہر لائن کی ایک سمجھ ہوتی ہے، اور اسی سمجھ والے سے اسی لائن کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میکینک سے آپ، کار میکینک سے آپ اگر اے سی کے متعلق پوچھنے شروع ہو جائیں گے تو وہ منع کر دے گا کہ بھئی ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، اور اس میں اگر وہ کامل ہوتا ہے تو وہ اچھا شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کی لائن کی ایک سمجھ ہے، اس میں آدمی جتنا کامل ہوتا جائے گا، تھوڑی سمجھ والے میں تھوڑی عزت، زیادہ سمجھ والے میں زیادہ عزت، اور اس سے زیادہ سمجھ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ تو یہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتی، تو علماء نے ایک اور شق نکالی ہے کہ اگر آپ کے خود میں یہ سمجھ نہیں ہے تو کم سے کم اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ کوئی عالم اگر آپ کو سمجھاوے تو آپ سمجھ سکیں، تو سمجھ لو کہ اللہ کا ارادہ آپ کے ساتھ، اللہ آپ سے راضی ہے، رضامندی کا ہے، خوشنودی کا ہے۔ آپ کوئی مسئلہ لے کر گئے، مولوی صاحب مجھے حج کرنا ہے، اس کے لیے 2 لاکھ روپے ہیں میرے پاس، مکہ مدینہ کا تو ٹکٹ آ جائے گا، لیکن میرے پاس وہ سامان لانے کے لیے کوئی روپیے پیسے نہیں ہیں مزید۔ مولوی صاحب نے سمجھایا آپ کو کہ دیکھ بھائی، سامان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور حج سے پہلے دعوتیں اڑانا اور لوگوں کو دعوت کے لیے جمع کرنا یہ بھی دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور وہاں سے آتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے خواہ قرض کا بوجھ اٹھانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں تو اتنا ہے، اور حج کی فرضیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو تیرے گھر سے مکہ جا سکے، گھر پر خرچہ دے کر، سمجھے؟ اب مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے حجت بازی کرنے لگ گئے، ارے نہیں مولوی صاحب نہیں چلتا ایسا، 2 لاکھ روپے ابھی 3 لاکھ اور جمع کروں گا میں، لوگوں کو خوب کھلاؤں گا حج سے پہلے اور آنے کے بعد بھی، اور لوگوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آؤں گا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھ گیا، اچھا مولوی صاحب ایسی بات ہے، ٹھیک ہے میں حج میں نکل جاتا ہوں، کھانے کی ایسی تیسی، نہیں کھلانا کسی کو، اور ہدیے اور تحفے لا سکا تو لاؤں گا، نہیں تو ضروری نہیں ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ جو دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں یہ بھی اسی میں سمجھ لیں، یہ دین میں ٹیڑھا پن اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی گھسا دی اس میں،
کہ نہیں حج تو اس طریقے سے ہوگا جو ہم کہتے ہیں، نبی نے جو فرمایا اس طرح سے نہیں۔ تو اگر آپ کی بات آپ کی سمجھ میں وہ بات آ رہی ہے مولوی صاحب کی، تو سمجھ لو اللہ کا ارادہ آپ کے ساتھ خوشنودی اور بھلائی کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ کیا ہے، لیکن اگر کسی کو دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی، اس کے بارے میں ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں، 100% کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت بڑی چیز ہے یہ دین کی سمجھ۔ اور دیکھو دین کی عظمت جتنی ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا فہم اور سمجھ بڑھے گا۔ کسی چیز کی وقعت اور اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو آدمی اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، تو دین کی اہمیت اگر ہوگی تو آدمی اور سمجھنا چاہے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ بھئی میرا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے، کیسے معلوم پڑے کہ میرا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے، اور میں کس مقام پر ہوں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ تو علماء نے کہا سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے آپ کو پرکھ لے وے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت کتنی ہے۔ جتنی عظمت اس کے دل میں دین کی ہوگی ایسے ہی عظمت اس کی اللہ کے یہاں ہوگی۔ اگر اس کے دل میں دین کی عظمت نہیں ہے، استہزاء ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے لیکن استہزاء کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقوں کی اس کو کچھ وقعت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے یہاں بھی اس کا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دین پر ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن استہزاء کے ساتھ، نبی کا حلیہ اور چہرہ جو ہم رکھتے ہیں وہ بھی استہزاء کے ساتھ، کہ بھئی اب وہ پرانا حلیہ تھا، اب نئے حلیے میں ہمیں آنا چاہیے۔ یہ دین کی سمجھ نہیں ہونے کی سب علامتیں ہیں۔ علماء بیچارے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ نبی کا حلیہ بہت ضروری ہے، نبی کے حلیے سے ہمیں نفرت، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا مرتبہ اور مقام بلند ہو، بیچ میں سے نبی کو ہٹا دے تو نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ ہم یہ چاہیں کہ نہیں، نبی کا جو چہرہ تھا اور ان کا جو طریقہ تھا وہ تو سب اس زمانے کا تھا، اور اب اس زمانے میں نئی طریقے میں آنا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پوتا اور ایک بڑے میاں، دادا میاں تشریف لائے، بیٹھے ان کے پاس، ایک کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور ایک کی کٹی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو نے کیوں منڈا رکھی ہے اور تو نے کیوں کٹا رکھی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت اب آج کل جو ہے یہی فیشن چل پڑی ہے، لوگ کٹوا رہا ہے تو ہم نے بھی کٹوا دی، اور اب چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی رکھتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے اتنے اچھے انداز سے اس کو سمجھا دیا، ان دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حضرت نے فرمایا ارے بڑے میاں تو داڑھی کٹوا مت، او چھوٹو میاں تو منڈا مت، یہ داڑھی سرکاری گھاس ہے، جو اس کو کاٹے گا پکڑا جائے گا۔ آپ میں سے کئیوں نے ایم پی کے باغات اور ایم پی کے جو ساگوان کی لکڑیاں ہیں اس کے باغات دیکھے ہوں گے، اس کے کھیت دیکھے ہوں گے، وہاں کتنی سیکورٹی لگی رہتی ہے کہ کوئی آدمی آ کر یہاں سے ساگوان کی لکڑی کاٹ نہ لیوے، اور اگر پکڑا جاوے تو کئی مہینوں کی جیل ہو جاتی ہے اس کی۔ مولانا نے فرمایا دیکھ یہ داڑھی سرکاری گھاس ہے، جو اس کو کاٹے گا پکڑا جائے گا، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ دین کا فہم ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس فہم کے ذریعے اس کو سمجھا دیا، ان دونوں کو سمجھ میں آ گیا، وہاں سے توبہ کر کے اٹھے، حضرت بہت بڑی بھول ہو گئی، آج تک ہم کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ایسا،
کہ داڑھی چیز ہے کیا؟ اور جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے تو ایسی باتیں دل میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ تاکہ اس کا بھلا ہو جاوے۔ اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لی اور کئیوں کو گھر میں جا کر بتلا دیا کہ بھائی دیکھو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ دین کی سمجھ ہے۔ جب تک دین کی سمجھ انسان میں نہیں آتی، دین میں ایسا رہتا ہے جیسے استہزاء کا معاملہ ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کے استہزاء سے ڈرو۔ پوچھا حضرت استہزاء کہاں؟ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا دیکھو ایک عالم دین نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز دیکھو، اور ایک جس میں دل میں وقعت نہیں ہوتی ہے، بس اذان سن کر مسجد میں آ گیا اور کھڑا ہو گیا، بولے جانا پڑے گا آپ مسلمان ہیں تو۔ ان دونوں کی نماز میں فرق دیکھو تم۔ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پورا کا پورا استہزاء لگ رہا ہے، مذاق جس کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ جو نماز پڑھتا ہے آپ کو دیکھنے سے معلوم پڑے گا نہیں واقعی میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے یہ، اور وہ بندہ نہ ٹوپی کا ٹھکانہ رومال باندھ لیا، نہ چہرے کا ٹھکانہ، نہ وضو کا ٹھکانہ، شرٹ اتنی آدھی آستین کی پہن کر آ کر کھڑا ہو گیا اور پڑھ لیا۔ نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ بتلا دیں گے بھائی نماز تو تیری ہو گئی۔ وہ بھی جائیں گے ایسے انداز سے، ہماری نماز نہیں ہوتی کیا؟ وہ اس طرح نماز نہیں ہوتی کیا؟ کس نے بولا؟ بولے ارے یہی تو استہزاء ہے، اسی کو استہزاء کہتے ہیں۔ بھائی اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے تجھے اس کی بھی فہم نہیں ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا فہم ہے اور ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ارے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی تیرے کو۔ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ اس لیے مولانا وسیع اللہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، بولے ہر چیز کو تم اس پر پرکھو، اگر نبی کے طریقے کے خلاف یہ کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ استہزاء کر رہا ہے دین کے ساتھ۔ زکوٰۃ دے رہا ہے لوگوں کو بتا بتا کر اور سب کے سامنے حساب لکھ لکھ کر، تو یہ سمجھو زکوٰۃ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ یہ حج میں جا رہا ہے ڈھول باجے کے ساتھ، گانے کے ساتھ اور ہار پھولوں کے ساتھ، اس کے بغیر تو بولے حج نہیں ہوتا ہمارا۔ تو یہ حج کے ساتھ استہزاء ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ دین پر قطعی عمل نہیں ہے۔ اپنے سمجھ اور اپنی فہم پر رونا چاہیے ہمیں کہ کیا سمجھ ہے ہماری اور کیا فہم ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ضروری ہے۔ بھائی ہر چیز کو اسی لائن والے سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی استہزاء پر مولانا نے ایک بات بیان فرمائی کہ اسی استہزاء میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو نماز کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف پڑھتے ہیں، پیر چوڑے کر کے، ہاتھ کو اوپر کر کے، نہ کچھ سلیقہ ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بولے استہزاء میں شامل ہے یہ۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے دو ہفتے پہلے، بولے نماز تو اس طرح سے بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، اپنے یہی بستی کے لوگ تھے، پوچھتے رہتے بیچارے۔ میں نے اس کو سمجھایا، بیٹھ، اللہ کے رسول سے ایک جوانی کی نماز ثابت ہے اور ایک بڑھاپے کی نماز ثابت ہے۔ جنہوں نے جوانی میں دیکھا انہوں نے اس کو بیان کیا، اور جنہوں نے بڑھاپے میں دیکھا اس نے اس کو بیان کیا۔ اب بڑھاپے کی نماز کو بیان کرنے والے چھوٹے بچے ہیں، یعنی عمر کے حساب سے، اور جوانی کی نماز کو بیان کرنے والے بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ اور ہمارے ائمہ نے دونوں میں تقابل کیا کہ بڑھاپے کی نماز میں آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہاتھ نیچے ٹیک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کی فطری چیز ہوتی ہے۔ باقی اصل طریقہ جو تھا اللہ کے نبی کا نماز کا، سیدھا کھڑا ہونے کا، سیدھا کھڑا ہونے کا، اور پاؤں کو میڈیم طریقے سے رکھنا، ایک دم چوڑے نہیں اور ایک دم سکڑے ہوئے بھی نہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔
وہ لوگ تو بولتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھیں گے، بیچ میں سے کسی کو نہیں سمجھیں گے، تو یہی تو کم سمجھی ہے، یہ کم سمجھی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا نہیں ہے۔ بھائی ڈائریکٹ کرنے جائیں گے نا تو کباڑا ہو جائے گا۔ میں ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں، بھئی تمہارا موبائل کا چارجر ہے نا، موبائل کو چارج اس سے کریں گے تو آپ یہ چھوٹے پلگ میں لگائیں گے جو تمہارے گھروں میں ہے اس سے۔ اب کوئی شانہ آ جاوے کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس سے چارجنگ ہوگی، ڈائریکٹ ڈی پی پہ لگاؤ، ہم ڈائریکٹ ڈی پی پر جائیں گے، بیچ میں سب ہٹا دو، چارجنگ وہیں سے ہوتی ہے، تو کیا ہوگا بھائی؟ اس کا موبائل بھی جائے گا نہیں، اس کی چارجنگ بھی جائے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ دین کو اللہ کے رسول سے اور قرآن سے سمجھیں گے، یہ ان کی کم سمجھی کی نشانی ہے۔ بیچ میں صحابہ کو، ائمہ کرام کو رکھنا پڑے گا، ان کے بغیر دین کی سمجھ کامل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ دین سمجھنے کے لیے ان کو رکھنا پڑے گا۔ دادا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تم کو تمہارے ابا سے پوچھنا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ ڈائریکٹ چھوٹا بچہ یہ کہے کہ نہیں پپا تم کو کچھ نہیں معلوم، دادا تو یہ کہہ رہے تھے، ہمیں یہ معلوم ہے، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو ایسے یہ چھوٹے بیچ میں دین کی ناسمجھی والے گھس آئے ہیں، انہوں نے ہمارے دین کا کباڑا کر دیا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے تو سب سے پہلی جو میں نے نشانی بتائی اللہ کے راضی ہونے کی وہ یہ کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اگر سمجھ عطا نہیں فرماتے تو دین سمجھانے والے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دنیا کا معمولی کام بغیر سیکھے اور بغیر سمجھے نہیں آ سکتا ہے، تو یہ دین کا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے بغیر سیکھے اور بغیر کسی سے سمجھے آ جائے گا؟ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے یہ۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں، دنیا کی عظمت اس کے دل میں نہیں بٹھاتے، دل کو فارغ کر لیتے ہیں۔ دنیا کو اتنی ہی رکھتا ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ آگے بڑھاتا نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا کچھ نقصان ہو جاوے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ کمی ہو جائے، تو ایسے موقع پر جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، بہت غم اور افسوس لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی ہوتی ہے، وہ دنیا یہ مال چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے، سیدھا کہہ دیتے بھائی اللہ کو یہی منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو لازمی پکڑیے، ایک خوشنودی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی سمجھ کو پیدا کرنا اور دنیا سے بے رغبتی، اور وہ چیز جو میں نے بتلائی کہ آدمی کا تعلق اللہ سے کتنا، تو کہ بھئی ہمارا تعلق جتنا دین سے، اس کو بھی لازمی پکڑے آپ۔ تو اب ہمیں دین پر کتنا لانا ہے وہ سوچے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری چیز علماء نے جو لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے عیوب پر باخبر کر دیتے ہیں، اس کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں، لوگوں کے عیوب نظر نہیں آتے، اپنے عیوب پر مطلع کر دیتے ہیں تاکہ وہ علماء سے پوچھ کر اپنی اصلاح کر سکے اور اللہ کو اللہ کو رضا کرنے والے اعمال کر سکے۔ خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر اس پر لمبا چلا جائے گا۔ تو اپنے عیوب پر اللہ تعالیٰ جو باخبر کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو اس پر کیا عمل کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا لمبا موضوع ہے۔ خیر کہنے کی منشا یہ تھی کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو تین چیزیں مرحمت فرماتے ہیں۔ ایک دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ جو میں نے تفصیل سے بتلایا، وہ دین کی سمجھ اگر وہ خود نہیں سمجھ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دین کی بات کو ان سے پوچھ کر سمجھ سکے۔
اور دوسری بات اس کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے اس کو اپنے عیوب پر باخبر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔